ان کے مولا جیسا مولا تو مل ہی نہیں سکتا، ان کے غلام جیسا بھی غلام نہیں مل سکتا۔ ان کے دروازے پر جو غلام آ جائیں، غلام بن کے رہ جائیں، ان کی بھی ہسٹری اگر پڑھوں گا ایک اشرا نکل جائے گا، اس جیسا بھی کوئی نہیں، کوئی ہاتھ بلند کر کے دعا کر دیں تو مدینے میں قحط ختم ہو جائے۔ بہت کم لفظوں میں پوری ہسٹری بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو اللہ نے رسول کو اور پھر رسول سے اعلان کروایا علی کا۔ زمانہ کیسا ہے؟ زمانہ کیسا ہے؟ علی ابن ابی طالب کے لیے بہت سخت منزل ہے، کیونکہ غدیر میں اعلان کے بعد جو سب سے بڑا اہل بیت کا حق تھا وہ غصب کیا جانے لگا، اور اس حد تک غصب کر لیا گیا۔ اب یہ علماء بیٹھے ہیں میرے میں، ان کی بارگاہ میں پلٹ، اس حد تک غصب کر لیا گیا کہ علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور سیدہ سوال کرتی ہے کہ علی اے ابو حسن باہر کے حالات کیسے؟ فرماتی بنت رسول میں کیا بولوں، وہ جو مجھے پہچان لیا کرتے تھے وہ اب پہچاننے سے انکار کرتے ہیں، وہ جو مجھے دیکھ کر سلام کیا کرتے تھے، سلام کو چھوڑو، اب وہ میرے سلام کا وہ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ کہ ٹیلی ویژن پر آپ کی بات ریکارڈ ہو رہی ہے، میں دنیا میں سننے والے ہر انسان کو اور انسان دوست انسانیت کو بتانا چاہتا ہوں، سب سے بڑا حملہ جو کیا گیا آتنکوادیوں کی طرف سے وہ یہی تھا کہ اہل بیت سے ان کا حق چھین لیا، اہل بیت سے ان کا حق چھین لیا۔ اور حق کیا تھا؟ حق یہ تھا کہ وہ رسول کے بعد پوری مملکت اسلامیہ کو سیاست کے مسند پہ بیٹھ کے سنبھالتے چھین لیا گیا۔ اچھا آپ آگے کی چیزوں کو بہت نزدیک سے بہت ہی قریب سے دیکھیے گا۔ اچھا کمال کی بات یہ ہے کس علی سے چھینا جا رہا ہے اسے بھی آپ سمجھیں، کس علی سے چھینا جا رہا ہے؟ آپ کتابیں دیکھیں، ینابی المدد اٹھا کے دیکھ لیجیے۔ بڑے بزرگ علامہ سلیمان القوسی تعریف فرماتے ہیں کہ علی جب منبر پر آئے تو انہوں نے اپنا تعارف خود کرایا۔ میں بھی سوچ رہا کہ علی کو کیا ضرورت ہے، ذوالشیرہ سے لے کے قدیر تک جس کی فضیلتیں بولتی ہوں، اسے کیا ضرورت ہے بتانے کے لیے کہ وہ کیا ہے؟ لیکن ایک وقت آ گیا تھا جب وہ جو پھلانے والے تھے نا، وہ اس بات پر تلے ہوئے تھے کہ علی کو پھلوا دیا جائے، پر علی کانوں سے یاد نہیں رہتا، نسلوں سے یاد رہتا۔ پتا نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اور وہاں اس مقام پہ میرے مولا نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا تھا کہ میں علی ظہور ہوں، میں علی ظہور ہوں، میں حجاب الغفور ہوں، میں صفت الجلیل ہوں، میں الیاء الانجیل ہوں۔ بھائی آپ یہ دیکھیں کہ علی پہلے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی آیت میں میرا کیا تذکرہ ہے، رسول نے کیا کہا۔ علی اپنا زمانہ کشیدہ کر کے بتا رہے ہیں۔ تم سوچتے ہو تم محمد کے زمانے سے آپ نے ہٹا دو گے؟ ہم تو آدم کے زمانے میں موجود تھے، ہم تو نوح کے زمانے میں موجود تھے، ہم ابراہیم کے زمانے میں موجود تھے، ہم موسیٰ اور عیسیٰ کے زمانے میں موجود تھے۔ فرماتے ہیں الیاء ظہور ہوں، میں حجاب الغفور ہوں، میں صفت الجلیل ہوں، میں الیاء الانجیل ہوں، میں شدید القضا ہوں، میں حامد اللوا ہوں، میں کاشف الربیع ہوں، میں بعید المدی ہوں، میں عصمت الورا ہوں، میں عدام الخلیل ہوں، میں شفاء العلیل ہوں، میں سؤال المسائل ہوں، میں نہجت الوسائل ہوں، میں قالب الباب ہوں، میں جوہرت السمینہ ہوں، میں باب المدینہ ہوں۔ باب المدینہ کہہ کے بتا رہے ہیں کہ گھروں میں دروازے سے آیا جاتا ہے، پیچھے کی دیوار سے جو کود کے آئے اسے چور کہا جاتا ہے۔ الگ الگ مقام پہ الگ الگ انداز سے میرے مولا نے اپنا تعارف کرایا، الگ الگ جگہ پر الگ الگ طریقے سے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں انا النبع العظیم، فرماتے ہیں میں صراط المستقیم، میں وارث العلوم، میں والی النجوم ہوں، میں عمود الاسلام ہوں۔ علماء یہاں بیٹھے ان سے پوچھئے کیا مطلب میں عمود الاسلام ہوں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں عدام الخلیل ہوں، شفاء العلیل ہوں، سؤال المسائل ہوں، نہجت الوسائل ہوں، خالق الباب ہوں، جوہرت السمینہ ہوں۔ اپنے بارے میں اب کون بتا رہا ہے؟ یہ علی ابن ابی طالب بتا رہے ہیں، علی بتا رہے ہیں۔ بتانے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے علی کو؟ اس لیے کہ
جا رہی ہے. مگر کون ہے علی؟ سمجھیے گا اس بات کو. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جوتیاں کاٹتے وقت جب میں نے کہا کہ بوسیدہ ہو گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے، ایک جگہ سے صاف کرو، ایک جگہ سے اسے پہ ٹاکا لگاؤ، اسے سلو، تو دوسری جگہ سے پھٹ جاتی ہے. کیا کہا اس وقت علی نے؟ کیا کہا؟ آپ نے علماء فتوا سے سن رکھا ہے، مگر اس بات مقام پہ گئے کہ ثواب میں شریک ہونا چاہتا ہوں. یہی تو میں ابن عباس، اس جوتی کی تمہاری دنیا میں قیمت کیا ہے؟ کہا کچھ بھی قیمت نہیں ہے اس جوتی کی، قیمت کچھ بھی نہیں ہے. کہ یاد رکھنا تمہارے دنیا کے تخت سے زیادہ بہتر ہماری جوتی ہے، تمہاری دنیا کی بادشاہ سے زیادہ بہتر ہماری. کہ میرے مولا اس تخت پہ آپ بھی بیٹھے ہیں. آواز آئی کہ کل شاید میں بھی بیٹھا، کوئی دوسرا بھی بیٹھا، پاک بھی بیٹھا، نجس بھی بیٹھا، اچھا بھی بیٹھا، برا بھی بیٹھا، اندھیرا بھی بیٹھا، اجالا بھی بیٹھا، نوری بھی بیٹھا، ناری بھی بیٹھا. یہ جوتا وہ ہے جس میں میرے قدم رہے، کسی اور کے قدم نہیں. درود پڑھے محمد وا. تو لوگوں کے پاس اس زمانے میں علی کا جواب نہیں تھا. دشمن تو بہت ہیں، دشمن بہت ہیں. علی کی دشمنی میں یاد رکھنا، جب گفتگو کرنا اپنے مولا کے حوالے سے تو پہلے دل میں دعا کرنا، رجوع کرنا کہ مولا زبان میں طاقت دے تاکہ میں تیری فضیلت میں زبان بول سکوں. جی انگلش میں ایک جملہ ہے اسٹوری ٹیلر، مطلب واقعے کو سنانے والا، باتوں کو بتانے والا. علی کی فضیلت میں اسٹوری ٹیلر نہیں چلتے. علی کی فضیلت میں پاک نسلیں اور پاک گود میں پالے گئے بچوں کی زبان چلتی ہے. علی کا قصیدہ وہ قصیدہ ہے جس قصیدے کا پڑھنے والا خود خدا ہے. خدا پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اس کی ساری کتابیں پڑھتی ہیں. اللہ کی قسم میں کیسے بیان، تھوڑا سا ہسٹری کی طرف چلتا ہوں، تھوڑا سا میرے رسول سے علی کی طرف. اور ادھر وہ جو یزید کا باپ تھا. ہاں میں یہ بار بار میں کہوں گا تاکہ سننے والا اگر واقعی مجھے پسند نہ کر رہا ہو تو اور بھی نہ پسند. مجھے آپ کی محبتیں چاہیے اور ان کی محبتیں چاہیے جو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں. مجھے ان کی محبت نہیں چاہیے جو اہل بیت سے ہی محبت کرے. دیکھیے آپ کو پتا ہے، میں آپ کو تھوڑا سا پولیٹیکل اینگل سمجھاتا ہوں. جب کوئی غریب ملک ہوتا ہے، ایک ایسا ملک جس کا کوئی بزنس نہ ہو، تو پھر وہ کوشش کرتا ہے اس ملک سے اس کے ریلیشن ہو جائیں جن کا کوئی بڑا بزنس ہو. ٹھیک ہے، اٹلی کا ایک پرانا شہر ہے، روم نام ہے اس کا، ذہن میں ہے؟ تب وہ ملک ہوا کرتا تھا، تب وہ شہر نہیں ہوا کرتا تھا. آج کیا ہے وہ؟ آج وہ شہر ہے. میلان ہوا، روم ہوا، یہ سب اٹلی کے شہر ہیں. تب کیا ہوا کرتا تھا؟ پرانی تہذیب اور ثقافت کا شہر تھا. اس زمانے میں، یعنی 1400 برس پہلے کی بات کر رہا ہوں آپ سے، تب روم جو تھا وہ ایک بزنس امپائر کی طرح سے، ایک بزنس کے اچھے کارپوریٹ پاور ہاؤس اور بگ ہاؤس کی طرح سے جانا جاتا تھا کہ روم سے اگر کوئی آیا ہے تو اس کا مطلب وہ بزنس لے کے آیا. ٹھیک ہے، یہ جو ملکوں میں بڑے بڑے ڈیلیگیشن آتے ہیں، کیوں آتے ہیں؟ یہ بڑے بڑے ڈیلیگیشن ملکوں میں بڑے محمد وآل محمد. لیکن ٹیلیویژن پہ جا رہے اس میں تھوڑی سی آواز میں پرابلم ہو رہی ہے. ایک بار میں جو کر درود پڑھے محمد وآل. ایسا محترم تو میں تو متوجہ رہے ہیں، جو بڑا شہر ہے، اس بڑے شہر سے رابطہ قائم کیا جا رہا ہے یزید کے باپ کی طرف سے، کیونکہ اس نے
شام کو اسلامی ملک گھوشت کیا ہے. اچھا میں ایک جملہ کہوں گا, اسے محسوس کرنا. ہندوستان پاکستان کے لوگ بہت جلدی محسوس کر لیں, ہے نا. اس نے اسلامک اسٹیٹ بنایا, محسوس نہیں کیا. یزید کے باپ نے اسلامک اسٹیٹ بنایا. یہ جو داعش ہے اسے ISIS کہا جاتا ہے, یعنی کیا, اسلامک اسٹیٹ. اس کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ یزید کے باپ نے. جی جیسے آپ یزید کا باپ کہیں گے نا تو پھر کوئی بچا نہیں پائے گا. سمجھ نہیں رہے ہو میرے بات, دیکھو میری چیزوں کو پولیٹیکل اینگل میں سمجھا کرو. جب بھی یزید کا باپ کہو گے کوئی بچا نہیں پائے گا, چونکہ بچانے جائے گا تو اس کا اپنا باپ ختم ہو جائے گا. درود پڑھے محمد اسلامک اسٹیٹ کی بنیاد کیا تھی؟ اگر اچھا لگے تو حاصل کر لو. علی کے اسلام کی بنیاد کیا تھی؟ حق یہ ہے کہ حق والوں کو اس کا حق پہنچا دیا جائے. پتہ نہیں آپ محسوس کرتے. یزید کے باپ کے اسلام کی بنیاد کیا تھی؟ جو پسند آئے اسے حاصل کر لو. گھوڑے کی طاقت سے, تلوار کی طاقت سے, جو بھی تمہارے پاس طاقت ہے اس طاقت سے اسے حاصل کر لو. حسین کے باپ کا اسلام کیا تھا؟ حسین کے بابا نے کہا حقدار کو اس کا حق پہنچا دو. نہیں ذرا اور نزدیک سے سمجھاؤں. عقیل کہتے ہیں گھر میں فاقہ ہے, بچے بھوکے ہیں, فرماتے ہیں ہاں بات تو صحیح ہے. کہا کچھ چاہیے؟ کہا لے لیجیے. کہا کہ آپ سے کہہ رہا ہوں بیت المال سے کچھ مل جائے. تو کہا وہ جو دکانیں, آپ کو پتہ ہے مسلمانوں میں عمومی طور پر جب آپ اسلامک کنٹری میں جائیں گے تو مسجد کے سامنے کچھ مارکیٹس ہوتی ہیں, دکان دکھائے, کہا کہ لے لیجیے جو لینا ہو. کہا میں دوسرے کی دکان سے کیسے لے لوں؟ عقیل کے اسی بات کو علی نے دوبارہ دہرایا, فرمایا بھائی آپ نے کہا کہ آپ دوسرے کی دکان سے کیسے لے لیں, تو میں دوسرے کا مال کیسے دے دوں. یہ ہے علی ابن ابی طالب کا اسلام. ٹھیک ہے, یہ ہے علی ابن ابی طالب کا اسلام. ادھر یزید کے باپ کا اسلام کیا تھا؟ یزید کے باپ کا اسلام تھا جو پسند ہو اسے لے لو, طاقت کا استعمال کرو اور حاصل کر لو. اس نے سوچا کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنی جگہ بٹھا دے گا. ٹھیک ہے, سمجھتے چلے جائیے. اس نے اپنے آپ کو اور اپنی زمینوں کو اور اپنی اکنامی کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے لوگوں کے ذریعے سے روم کے بادشاہ کو, جس کو ہم لوگ قیصر روم کہتے ہیں, روم کے بادشاہ کے ساتھ کمیونیکیشن اور ڈیلیگیشن کا آنا جانا شروع کروایا. اس لیے کہ آپ لوگ آئیں, جب آئیں گے تو بزنس آئے گا, بزنس آئے گا تو ریونیو بڑھے گا, ریونیو بڑھے گا تو کام کرنے والوں کو سیلری دینا آسان پڑتا ہے. جب بزنس ختم ہوتا ہے تو ریونیو ختم ہوتا ہے, ریونیو ختم ہوتا ہے تو حکومتیں تنخواہ نہیں دے پاتی, اور جب حکومتیں تنخواہ نہیں دے پاتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ لوگ حکومتوں سے مخالفت کرتے ہیں اور پھر حکومتیں چل نہیں پاتی. یہ پورا سرکل میں بالکل دنیاوی انداز سے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ ذہن میں آپ کے بات اترتی چلی جائے. ٹھیک ہے نا. اس نے کمیونیکیشن پڑھایا, اس نے خط لکھا کہ اپنا ڈیلیگیشن بھیجا جائے. قیصر روم نے اپنے دربار میں بہت سارے لوگوں کی موجودگی میں اپنے لوگوں سے کہا کہ بھئی یہ لیٹرز آ رہے ہیں شام سے, یہ معاویہ کون ہے؟ کچھ لوگوں نے بتایا شام میں اس نے اسلامک اسٹیٹ کی بنیاد رکھی ہے, یزید کا باپ ہے. اچھا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ بزنس چاہتا ہے. اچھا مگر ہم نے تو سن رکھا ہے کہ رسول نے اپنا جانشین کسی اور کو بنایا, اور وہ تو شام میں نہیں ہے, وہ تو کوفے میں ہے. اپنے کچھ لوگوں سے کہا کہ تم میں سے کوئی ہے کس نے علی کو دیکھا ہے؟ کسی نے کہا کہ کچھ لوگ کوفہ سے آئے ہیں کچھ بزنس کے لیے, کہا انہیں بلایا جائے. انہیں کہا کہ تم بتاؤ تو صحیح
تم نے علی کو دیکھا ہے تو تصویر کیسی ہوگی علی کی؟ اپنے دربار کے مصور سے کہا جیسے جیسے یہ بتاتا چلا جائے ویسے ویسے تم بناتے چلے جاؤ۔ وہ بتاتے رہے اور یہ بناتا رہا، تصویر تیار ہو گئی۔ بالکل دوسرے دن اس نے ایسے ہی کہا کہ کیا شام سے کوئی ٹیلی ویژن آیا ہے؟ ان میں سے کسی آدمی کو بلا کے پوچھا کہ تو نے معاویہ کو دیکھا ہے؟ کہاں دیکھا ہے؟ مصور سے کہا ذرا ایک تصویر بنا کاغذ پہ، دونوں کاغذ کو اپنے پاس منگوایا، دوسرے دن علماء کو بلایا، بزرگ جو اس کے مذہب اور اس کے مانیتا اور اس کے آستھا کے، ان کا جتنا علم ہو اس علم کے سائے میں ان دونوں چہروں کو دیکھ کے بتاؤ حق کس کے ساتھ ہے۔ آسمانی کتابوں کے بشارتی لہجوں کے درمیان ڈھونڈو کہ ان چہروں میں جو پیشانی دکھ رہی ہے، ان میں جو ابرو دکھ رہے ہیں، ان میں جو آنکھیں دکھ رہی ہیں، ان کا جو قیافہ ہے، یہ جو پورا چہرہ ہے، انہیں دیکھ کر تم کس کاغذ پر لکھو گے کہ حق اس کے ساتھ ہے؟ علماء نے کسی ایک کاغذ پر لکھ دیا حق اس کے ساتھ ہے۔ آپ کو پتا ہے اس کاغذ میں تصویر کس کی ہے؟ خط لکھا، کہا بھیج دو، خط دونوں طرف بھیجا گیا کہ اپنے اپنے نمائندوں کو بھیج دیا جائے۔ ادھر سے علی نے اپنے بیٹے حسن کو بھیجا، ادھر سے معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو بھیجا۔ اب دونوں کے دربار میں آنے کے انداز کو دیکھ لو، مجھے قسم ہے اس منبر کی میں وہی پڑھوں گا جو مورخوں نے لکھا ہے، خدا کی قسم۔ یزید آیا دربار میں، جب آپ کسی بھی بڑے دربار میں آپ داخل ہوں گے تو دونوں طرف کرسیاں ہوتی ہیں، بیچ میں چلنے کی جگہ خالی ہوتی ہے جس پہ قالین بچھی ہوئی ہوتی ہے۔ جس لیول کا مہمان آتا ہے اس لیول کی تیاری کرائی جاتی ہے۔ شروع کی کچھ کرسیاں بڑے لوگوں کے لیے، ڈپلومیٹس کے لیے اور باہر سائے سفیروں کے لیے چھوڑی جاتی ہیں۔ بالکل اسی انداز سے یزید گھسا، 20 دربار میں آیا، رکوع کی حالت میں جھکا، گھٹنے ٹیکے، پھر کھڑا ہوا، پھر آگے آیا، چونکہ باپ نے جھکنا سکھایا تھا اس لیے جھکتا ہوا آیا۔ پتہ نہیں محسوس کر پا رہے ہو نہیں۔ بادشاہ نے اشارہ کیا، بازو میں بٹھایا، اور ادھر کائنات کے سلطان کا بڑا بیٹا میرا مولا حسن دربار میں داخل ہوا۔ خود کو دونوں طرف کی کرسیوں کو درمیان کھڑا کر کے سر آسمان کی طرف بلند کر کے کہا احسان میرے مالک تیرا کہ تو نے ساری کائنات ہمارے لیے بنائی ہے اور ہمیں اپنے لیے بنایا۔ روب کی یہ کیفیت تھی کہ بادشاہ اپنی کرسی سے خود کھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ حسن بادشاہ کے نزدیک پہنچتے ایسے روم سیڑھیوں سے نیچے آ گیا۔ امام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے اپنے 7 سیڑھیوں سے چڑھتا ہوا اپنے کرسی کے قریب اپنے بازو کی کرسی پر حسن کو بٹھا کے خاموشی سے اپنے غلاموں کو دیکھنے لگا، اور پردے کے پیچھے کچھ رکھے ہوئے صندوق میں سے کسی ایک صندوق کو اٹھوا کے اپنے غلام سے منگوایا، خود اٹھا بڑی عزت اور تقریب کے ساتھ اس صندوق کو کھولا، ایک تصویر نکالی، اسے صاف کیا اور پہلے یزید کے پاس آیا۔ کہتا ہے کیا تجھے معلوم ہے یہ کس کی تصویر ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں مجھے نہیں معلوم یہ کس کی تصویر ہے۔ کیا تیرے باپ کو معلوم ہوگا یہ کس کی ہے؟ وہ کہتا ہے اگر اسے پتا ہوتا تو ہمیں بتا کے بھیجتا۔ ہمیں یقین ہے کہ مجھے بھی نہیں معلوم یہ کس کی تصویر ہے اور میرے باپ کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ یہ کس کی تصویر ہے۔ پوری توجہ بس اسی طرح آپ اگر سنتے اور سمجھتے چلے گئے، میں انشاءاللہ بڑے آسانی سے اس پورے موضوع کو اور پورے وقت کو آپ کے سامنے مسائل تک لے کے پہنچ سکتے۔ نہیں معلوم، اب پلٹا امام حسن کی طرف، پلٹ کے کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو معلوم ہے، مگر میں نے پہلے آپ سے اس لیے نہیں پوچھا کہ اگر پہلے پوچھ لیتا تو یہ کہہ دیتا کہ مجھے پہلے سے معلوم تھا، مگر تو نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں۔ آپ کا ارشاد فرمائیں گے یہ کس کی تصویر ہے؟ کھڑے ہوئے اپنی ابا اٹھائی، کونے سے تصویر کو پوچھا، صاف کیا، اپنے نظروں کے سامنے لا کے کہا بادشاہ یہ آدم کی تصویر ہے، دوسری تصویر فرمایا یہ نوح کی تصویر ہے، تیسری تصویر کہا یہ ابراہیم کی تصویر ہے، چوتھی تصویر کہا یہ موسیٰ کی تصویر ہے، پانچویں تصویر
کہا یہ عیسیٰ کی تصویر ہے۔ اس نے جلدی سے غلاموں سے کہا ذرا بڑا صندوق لے کے آؤ۔ بڑا صندوق لایا گیا، بڑی عزت و اکرام کے ساتھ اس نے صندوق کھولا، 313 تصویریں، ایک ایک تصویر کو اٹھاتا گیا اور امام حسن کے سامنے رکھا گیا۔ مجھے حضرت معصومہ کے جد کی قسم ہے، جو عظمت اہل بیت کو ملی ہے نا، دنیا کے کسی رہبر کو نہیں ملی۔ دنیا کے میرا کام ہی ہے ادیان پڑھنا، میں دینوں کو پڑھتا ہوں، عقائد کو پڑھتا ہوں۔ خدا کی قسم اہل بیت سے بڑا مجھے کوئی نہیں ملا، خدا کی قسم اہل بیت سے بڑا مجھے کوئی نہیں۔ ایک جھلک محسوس کرنا، جتنے صاحب علم ہیں وہ محسوس ہوں گے میرے ان جملوں سے، ایک جھلک محسوس کرو۔ معصوم نے پھر تصویروں کو لیا اور کہا کہ میں تجھے صرف ان کے نام نہیں بتاؤں گا، بلکہ ان کے خانوادے کے بارے میں بتاؤں گا، ان کا علاقہ بھی بتاؤں گا، ان کی زبان بھی بتاؤں گا، ان کے چاہنے والے بھی بتاؤں گا، ان کے دشمن کے بارے میں بتاؤں گا، انہیں خدا نے کیا صفت دیا وہ بھی بتاؤں گا، انہیں خدا نے کیا معجزہ دیا وہ بھی بتاؤں گا، انہیں خدا نے کس علاقے میں بھیجا وہ بھی بتاؤں گا، ان کا زمانہ کیا تھا وہ بھی بتاؤں گا۔ تصویر نکالتا گیا، کہتا گیا میرا مولا یہ انوش کی تصویر ہے، یہ قینان کی تصویر ہے، یہ مہلائیل کی ہے، یہ الیاس کی ہے، یہ اخنوم کی ہے، یہ ملک کی ہے، یہ سام کی، یہ ارفیشر کی ہے، یہ شالت کی ہے، یہ عابر کی ہے، ارو کی ہے، شروع کی ہے، ناہور کی ہے، یہ ابراہیم کی ہے، اسماعیل کی ہے، عود کی ہے، عود کی ہے، مات کی ہے، نزار کی ہے، حمیسہ کی ہے، لسا کی ہے، قیدار کی ہے، سلیمان کی ہے، یحییٰ کی ہے، زکریا کی ہے، یونس کی ہے، یوسف کی ہے، ہود کی ہے۔ ایک ایک تصویر کے بارے میں بتاتا رہا۔ اور پتہ ہے کیا کہتا ہے بادشاہ؟ پلٹ کے حسن سے اپنے درباریوں سے کہتا ہے سوچو تو صحیح، جب بیٹا ایسا ہے تو باپ کیسا ہے؟